and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. سورہ آل عمران میں جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، ما كان ابراہیم یہودیا، نہ ابراہیم یہودی تھے اور نہ ابراہیم نصارا یعنی عیسائی تھے۔ پھر کہا کہ اے اللہ جب ابراہیم یہودی بھی نہیں نصارا بھی نہیں تو پھر کیا تھے؟ تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، یعنی کہ وہ پکے اور سچے اور سیدھے راستے پر تھے۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کوئی نام تو بتائیے، کوئی نشانی تو بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ابراہیم کیا تھے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ وہ مسلمان تھے، وہ اسلام دھرم کے ماننے والے تھے۔ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، فرمایا وہ مسلمان تھے یا اسلام کے ماننے والے تھے۔ اب ذرا آئیے میں پوچھتا ہوں، آج کے دور کے یہودی جو سب سے بڑا ظالم ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی نسل کے ہیں، جبکہ یہودیت اختیار کی ہے، یہودیت بنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے پیدائش کے بعد۔ جب حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے تب یہ لوگوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش تقریباً حضرت ابراہیم کے بعد 1500 سال کے بعد ہوئی۔ کتنے سو سال؟ 1500 سال کے بعد جو پیدا ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ فلاں فلاں۔ بھائی جب بنا ہی اب ہے تو اس سے پہلے کا اس کے ساتھ جوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور نصارہ سے پوچھا جائے تو نصارہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے تھے، تو نصارہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ 1500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، تو ادھر 1500 اور ادھر 1500، تقریباً 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ یہودی اور یہ نصارہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور کوئی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ یعنی عیسائی تھے۔ تو اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر اس کی ترغیب فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں تم میرے ابراہیم کو اپنے آپ میں اس میں مسلک پہ جوڑتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم یہودی نہ نصارہ تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے اور سچے سیدھے راستے پر چلنے والا اسلام کے پیروکار تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارے محمد کے ماننے والوں کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ابراہیم کا تذکرہ نہ آ جائے، جب تک کہ وہ اپنے رب سے نہ مانگ لے کہ اللہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں، ان کی فضیلت میں ایسی برکت عطا فرما جو حضرت ابراہیم نے عطا فرمائی تھی۔ میرے عزیز دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ڈپلیکیٹ اصلی بن گئے
اور اصلی کو ڈپلیکیٹ بنا دیا. اور یہ تو انڈیا ہے. انڈیا میں تو سب چیز اصلی سے پہلے نکلی چلتی ہے. اصلی ڈاکٹر نیٹ کے ایگزام لکھتے رہ گئے اور پیسہ دے کر کے جو ہے چوروں نے جو ہے نیٹ کے ایگزام کو ساری دنیا میں رسوا کر دیا. یہ ہمارا بھارت ہے, یہ ہمارا انڈیا ہے میرے بھائیوں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم سونا مت خریدو, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم کار استعمال مت کرو, پیٹرول مت چلاؤ, اور وہی سرکار جو ہے ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ لے کے نکل پڑے. کیوں؟ وہ ہوا سے چل رہی گاڑی, اس میں پیٹرول نہیں چلتا ہے. تو ہمارے لیے سارے قانون جو ہے یہاں کے رہنے والوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے, اور ہمیں افیم پلا دیا جاتا ہے راشٹرواد کا, ہمیں افیم پلایا جاتا ہے راشٹر ہت کا, ہمیں افیم پلایا جاتا ہے کہ اگر آپ دیش بھکت بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرو, یہ کام کرو. اور اسی بیچارے سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے, آپ کے دوستوں کے ہاتھوں میں آپ نے کہا کہ آپ سونا مت خریدیے, اگر آپ کی اکلوتی بیٹی ہے اس کی شادی کرنی ہو 10 گرام سونا مت خریدو, 1 تولہ سونا مت خریدو. مگر اسی سے کہا جائے آپ کا جو متر ہے, آپ کا جو دوست ہے, ان کے ہاتھ میں جو آئی فون ہے وہ پورا کا پورا گولڈ سے بنا ہوا, تقریباً ایک فون کا قیمت 35 کروڑ روپے ہے. آپ نے کیوں نہیں منع کیا کہ بھائی کتنے پیسے لگا کر کے فون مت بناؤ؟ یہ قوانین صرف ہمارے لیے ہیں میرے عزیزوں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہمارا ملک, اس کے تحفظ, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی یہاں کے ہر شہری کی ہے. آنے والا جو ہمارا تہوار ہے, یعنی جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں, بقر عید کہتے ہیں, اس کی تاریخ پڑھے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے آزمائش کے بعد, بہت ساری جو ہے بہت سارے امتحانات کے بعد اللہ نے ہمیں یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہم جو ہے قربانی کر کے سنت ابراہیم پر عمل کریں. وہاں کوئی پرچاریت نہیں ہوتا تھا, وہاں پر کوئی گھوس خوری بھی نہیں ہوتی. آج تو بیچارے 22 لاکھ اسٹوڈنٹ کی زندگی سے کھلواڑ کیا گیا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. بھائی, مسجد ہمارا پارلیمنٹ ہے, مسجد ہمارا جیل خانہ ہے, مسجد ہمارے سماج سدھار کے لیے سب سے بڑا آفس ہے. اگر مسجد سے یہ باتیں نکلتی رہتی تو آج ہندوستان میں جو مسلمانوں کی درگتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہوتی. ہم نے مسلمانوں کو ایک الگ پلیٹ فارم دے دیا اور کہا کہ نہیں, ادھر مت جانا, وہ چوروں کا کام ہے, ادھر مت جانا, وہ ڈکیت کا کام ہے, ادھر مت جانا, وہ ریپسٹ کا کام ہے, ادھر مت جانا, وہ لٹیروں کا کام ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ گیا اور پتہ یہ چلا کہ SRI کے نام سے لاکھوں مسلمانوں کے نام کٹ گئے. یہ ہماری ذمہ داری تھی, مسجد کے ممبر و محراب کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کے لیے مسجد سے آواز اٹھائی جائے. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی اور اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس نہیں تھا, کوئی پارلیمنٹ اور کوئی راجیہ سبھا نہیں تھا, بلکہ وہی مسجد نبوی تھی. اگر کسی کو پکڑ کے لایا جاتا, اسی مسجد کے ستون سے مار دیا جاتا. اگر کوئی گرفتار ہو کے آتا, اسی مسجد میں اسے سزا دی جاتی. اگر کوئی مہمان آتا تو اس کا بستر بھی اسی مسجد میں لگایا جاتا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اسلام دھرم کا ماننے والا ہے, یہودی دھرم کا ماننے والا ہے, عیسائی دھرم کا ماننے والا ہے. نہیں, اس لیے لگایا جاتا. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ جو بھی آیا ہماری مسجد میں, چاہے وہ قیدی بن کے آیا, چاہے وہ مہمان بن کے آیا, چند وقت کی نمازوں کو دیکھنے کے بعد وہ اسلام سے پیر نہیں رکھا, بلکہ اسلام کا دوست بن کر کے کلمہ طیب پڑھ کے مسلمان ہو گئے. شمامہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے.
جو گورنر تھا اپنے علاقے کا، پریس تھا اپنے علاقے کا، بادشاہ بننے والا تھا، ناک تنی ہوئی، چہرہ چورا، سینہ چورا، پہلوان قسم کا، جنگ کے میدان میں آیا، صحابہ کرام نے اسے گرفتار کیا، اللہ کے نبی نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، پیچھے کے ستون میں باندھا ہوا ہے شمامہ، سامنے جو ہے اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد جاتے ہیں، کہتے ہیں شمامہ بتاؤ کیا ہے؟ نظریں نیچے کر کے کہتے ہیں مجھ سے حال پوچھتے ہو، مجھے رسیوں سے بات کر کے سن لو، اگر پوچھتے ہو تو دنیا میں سب سے بدترین شخص اگر کوئی ہو سکتا ہے تو تم ہو، میں تیرا شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے اسے ڈانٹا نہیں، اللہ کے نبی نے اسے مارا نہیں۔ آج کی حکومت کے خلاف کوئی بول دے فوراً ایڈی آ جاتی ہے، آج کی حکومت کے خلاف کوئی بول دے سی بی آئی آ جاتی ہے، آج کی حکومت کے خلاف کوئی بول دے فوراً اسے اٹھا کے جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہزاروں علماء آج جیل میں بند ہیں میرے بھائیوں، مگر دیکھیے میرے آقا محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، اسی لیے کہا گیا نا کہ اسلام زور زبردستی سے نہیں، تلوار کے ذریعے سے نہیں، اسلام کو پھیلا اخلاق حسنہ کے ذریعے سے، اخلاق کریمہ کے ذریعے سے، پیار و محبت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا شمامہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اگر میں اشارہ دوں تیری گردن اڑ جائے گی، میں اگر کہوں تجھے ختم کر دیا جائے گا، نہیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، صحابہ سے کہا بھائی ذرا اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر چلیں گے اللہ کے نبی، پھر دوسری نماز کو آئے، پھر پوچھا، پھر شمامہ کا وہی جواب تھا، اللہ کے نبی پھر مسکرائے، پھر چلے گئے۔ 2-3 دن جب یہ گزرا، کھانا پانی برابر اسے دیا جاتا رہا، مگر اسی مسجد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شمامہ ایک بار مجھے دیکھ تو لو، ایک بار میرے چہرے کی زیارت تو کر لو۔ کہا نہیں، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں، دنیا میں سب سے بدترین چہرہ نعوذ باللہ وہ چہرہ تیرا ہے، میں نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا کوئی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے پیارو، شمامہ کو کافی تکلیف ہو رہی ہے، ایک کام کرو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ آج 2-4 صحابہ سے کہا، شمامہ کو ڈر لگنے لگا کہیں ایسا تو نہیں۔ آج کل ہوتا ہے نا، ہمارے ابھی بنگال کے حالات آپ دیکھیے پتہ چلے گا، بیچارے معصوم مسلمان چلا نہیں جا رہا ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، بیساکھی کے ساتھ چلتا ہے، یہ ہجڑے یہ نامرد لوگ اس بیچارے کے بیساکھی چھین کے پھینک دیتے ہیں، لات مارتے ہیں، سوچتے میں بہت بڑا پہلوان ہوں۔ ارے پہلوان تو نہیں، تو نامرد ہے، تو ہجڑا ہے ایک نمبر کا۔ بہت سارے غریب مسلمانوں کی دکانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ پولیس والے جو ان کے لائن میں آ کر کے پتھر مار رہا ہے۔ ارے کہاں چلا گیا ہمارا یہ ملک؟ کس ملک کے لیے ہم نے آزادی کے خواب دیکھے تھے؟ کس ملک کو ہمارے اکابر علماء پھانسی کے پھندے کو چھوا تھا؟ وہ حسین احمد مدنی جو انگریز کے سامنے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ پگڑی نہیں، ایک کفن مان کے آیا ہوں، اگر مجھے مار دو گے تو تیرا کفن مجھے نہیں چاہیے، میں اپنا کفن لے کے آیا۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شمامہ کو جب چھوڑا اس کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا، پیچھے سے مار کر کے مار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، 2-4 صحابی کے ساتھ جاؤ، مدینے کے سرحد کے باہر تک اس کو سانتی کے ساتھ چھوڑ شمامہ چلتا رہا، صحابہ اس کے پہرے داری کر رہے ہیں۔ کون؟ جو نبی کو گالیاں دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا،
تھوڑی دور گیا، مسجد کے باہر گیا اور تھوڑی دور گیا، اس کے بعد ساروں سے کہا کہ رک جاؤ مجھے کچھ کام ہے، وہ وہاں سے واپس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا، کہنے لگا یا رسول اللہ چھوڑا تو آپ نے اس وقت ہے جب میں آپ کا قیدی بن چکا ہوں، میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ سے بہتر انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور کہا یا رسول اللہ اگر میں بندہ ہوا حالت میں کلمہ پڑھتا، دنیا کہتی کہ سبا میں ڈر گیا ہے، ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے جب آپ نے چھوڑ دیا مجھے اور اب میں آپ کے غلامی سے آزادی حاصل کر چکا ہوں، اب میں اپنے خوشی سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مسجد میں رکھنے کی فضیلت۔ آپ مسجد کا دروازہ بند کرو گے تو کیسے پتا چلے گا مسجد میں کتنا امن اور شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز و دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے ہمیں ملی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کلیم بنایا، کسی کو روح بنایا، مگر ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ خلیل کے معنی دوست۔ خلیل کیوں بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار حضرت ابراہیم کے امتحان کے لیے ایک فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتہ زمین پہ آیا، آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس 5000 بکریاں تھیں، 5000۔ آج تو مسلمان ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو روڈوں پہ لے کے گر رہا ہے، پورا یہاں سے وہاں تک سیر کرا رہا ہے، دکھا رہا ہے بڑا سینگ والا بکرا میں نے لیا ہے۔ اب سارے محلے والے کو میں دکھاؤں گا میرے سینگ کا، میرے بکرے کا کتنا بڑا سینگ۔ حضرت ابراہیم کے پاس کتنی؟ 5000۔ ایک درویش فقیر آدمی قریب سے گزرا، کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اتنا پڑھنا تھا کہ ابراہیم فتح مسرت میں چھوٹنے لگے، کہنے لگے ارے کس نے میرے مالک کی تعریف کی، کس نے میرے مالک کی تعریف کی؟ دیکھا تو ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس ایک شخص تھا، اس نے کہا میں نے پڑھا ہے، بڑا مزہ آیا تو نے جو یہ پڑھا ہے، اے میرے پیارے بھائی ایک بار اور پڑھ دے۔ کہا کیوں؟ میں نہیں پڑھتا، وہ تو میں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں ایک بار پڑھ دے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پڑھوں گا، کیا دو گے؟ کہا کہ یہ دیکھو میرے جو 5000 بکریاں ہیں ان میں سے آدھی بکری تیری، یہ ہے قربانی۔ کہاں ایک بکرا لے کر کے پورے محلے کو پریشان کر کے رکھے ہو، رات میں تمہارے بچے سونے نہیں دیتے، محلے میں اور بھی برادران وطن رہتے تمہیں اکیلا نہیں رہتے، ایک بکرا لیا 4-5 بکرا پاگل کی طرح گھوم رہا ہے۔ ہاں اللہ 12 بجے 1 بجے کوئی طریقہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آدھی تمہاری، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیتا، پھر پڑھا اس نے۔ حضرت ابراہیم اور مزہ لینے لگے، کہنے لگا میرے دوست بڑا مزہ آ رہا ہے، آج تو نے ایسی تعریف کی ہے میرا کان سننے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک بار اور پڑھ دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ کہ یہ آدھی بھی دے دی، پورے 5000 دے دیا، 5000 روپے نہیں، 5000 بکریاں، وہ بکرے بھیڑ دمبا سب۔ پھر کہا یار ایک بار اور پڑھ دے گا، اب کیا دو گے؟ اب تو کچھ ہے نہیں تیرے پاس، 5000 تو چلے گئے، اب کیا دو گے؟ کہا کہ میرے بھائی اتنی بکریاں تو چرا نہیں پائے گا، تجھے عادت بھی نہیں ہے، مجھے عادت ہے، میرے بکریاں مجھ سے مانوس ہے، تجھے چرانے کے لیے ایک مہربان چاہیے، ایک چرواہا چاہیے، ایک غلام چاہیے، میں تیرا غلام ان کی بکریوں کو چراؤں گا۔ ایک بار پڑھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اور ایک بار پڑھا, کہا چلو آج سے میں آپ کا غلام, یہ بکریوں کی خدمت. وہ فرشتہ کہنے لگا ارے میرے بھائی, نہ مجھے تیری بکریوں کی ضرورت ہے نہ مجھے کچھ ضرورت ہے, میں تو فرشتہ ہوں, تیرا امتحان لینے آیا ہوں. اللہ نے کہا تھا کہ زمین پہ میرا ایک دوست ہے, میرا ایک خلیل ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. تو ہم امتحان لینے آئے تھے کہ تم اپنے دوست کے نام سے کیا قربانی دے سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسی ایسی قربانیاں دی, ایسی ایسی قربانیاں دی جو آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی کے ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب مکہ کی وادیوں میں چھوڑ کے گئے, اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہو گئی؟ تقریباً ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال. جب اس عمر کو پہنچے, اور آج کیا کہتا ہے, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا کہ میں اللہ کے راستے میں قربانی کر رہا ہوں, اور صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے صبح اٹھ کر کے انہوں نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیے. پھر دوسری رات خواب دیکھا, پھر 100 قربان کیے. مگر پھر اللہ نے کہا کہ میرے پیارے خلیل, مجھے یہ اونٹ کی قربانی نہیں, مجھے اس چیز کی قربانی چاہیے جو تیرے دل کے قریب ہے. علماء کرام لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسماعیل کی قربانی مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم صبح سویرے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اسے ذرا نہلا دو, دھلا دو, اچھے کپڑے پہنا دو, مجھے ایک بڑے دوست کے پاس سے لے جانا ہے. اور حضرت اسماعیل اس وقت 7 سال کی عمر میں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیتے ہیں, چھری اور رسی بھی لیتے ہیں, اور مکے سے جو نکلتے ہیں اپنے بیوی سے رخصتی کے بعد تھوڑی تھوڑی چلتے ہیں. شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اسماعیل کو کہاں لے گئے؟ کہا کہ کسی بڑے دوست کے پاس لے کے گئے ملانے کے لیے. کہا کہ نہیں, وہ تو ذبح کرنے لے گئے, قربان کرنے کے لیے لے گئے. حضرت ہاجرہ نے جب سنا تو کہا آپ تو بڑے دانا لگتے ہیں, سمجھدار لگتے ہیں, مگر ایسی بات کہہ رہے ہیں. وہ باپ اتنا بردبار, اتنا سمجھدار, اتنی محبت کرنے والا, وہ اپنے بیٹے کو کہیں قربانی کریں گے؟ تو شیطان بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اگرچہ مسلمان سچ نہیں بولتا, مگر شیطان کبھی کبھی سچ بولتا ہے. کہنے لگا ہاجرہ بیٹی بات ہی ایسی ہے, کیا بات ہے؟ کہا ان کے دوست اللہ کا یہی حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل کو قربان ہونے کے لیے تیار, اور اللہ اگر کہے تو میں بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائی, حضرت ہاجرہ کے پاس جب شیطان کی نے چلی تو یہ بھاگا دوڑتا دوڑتا حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا, اور اسماعیل کو جا کے سمجھایا تو اسماعیل نے کہا بیوقوف نہیں, لگتے تو اللہ والا دکھنے میں, کیونکہ وہ پگڑی وڑی باندھ کے گیا تھا, تسبیح بھی ہاتھ میں تھی. عورتیں بہت جلدی پہنی, آپ نے دیکھا مزاروں میں سب سے زیادہ کون جاتی ہے؟
عورتیں وہاں جا کے چوما چاٹی بند کرتی ہے عورتیں، مرد تو کسی حد تک بچتا ہے اس سے. آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جائیے کسی بھی بازار پہ چلے جائیے. میں کل ہی کئی کتاب پڑھ رہا تھا حضرت خان صاحب کی ایک انہوں نے کوٹ کیا مسلم شریف کی حدیث کو کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت برساتی ہے ایسی عورت پر جو عورت کسی مزار کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اس کو اپنا سجدگاہ بنا. احکام شریعت کتاب خان صاحب وہاں پر انہوں نے ان کے مرید نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ اگر کوئی عورت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جانے کا ارادے سے گھر سے نکلے تو کیا ثواب ملے گا؟ انہوں نے کہا ثواب کی بات کو بعد میں، کتاب کا نام بھی میں نے بتا دیا، مسلک ہمارا نہیں ہے، جو مسلک والے زیادہ جاتے ہیں انہی کی کتاب سے بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے لکھا احکام شریعت کتاب کا نام ہے. کہا کہ ارے ثواب تو دور کی بات ہے، یہ پوچھو کہ کتنی لعنتیں برستی ہے اللہ کی اس عورت پر جو عورت ایسے کام کے لیے نکلتی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں خرافات سے بچائے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. میرے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل آگے بڑھتے رہے. اسماعیل کے پاس بھی شیطان کا کچھ نہیں چلا تو پھر ابراہیم کے پاس گئے اور ابراہیم سے بڑے شفیقانہ، بڑے مربیانہ، بڑے پیر کی طرح ملے اور ملنے کے بعد کہنے لگے ابراہیم آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، آپ تو بڑے بڑھبار ہیں، آپ تو بڑا حوصلہ مند ہیں اور آپ کی عمر بھی ابھی 90 سال تقریباً ہو چکی ہے. ایسے عمر میں تو بیٹے کا سہارا چاہیے. آپ کا آنے والے جو ہے پیڑھی کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بیٹی کی ضرورت چاہیے. آپ خامخواہ اس کو کیوں قربان کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اسے دیکھا اور کہا کہ تو شیطان تو نہیں؟ تو پھر وہ سچ بولا کہ ہاں میں شیطان. حضرت ابراہیم نے اٹھائے پتھر اور 7 کنکریاں اس کو مارے. اسی کو کہتے ہیں جمرہ اولا. یہ جو حاجی لوگ 3 جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، یہ 3 جمرات میں جو پتھر مارتے ہیں یہ وہ جگہ ہے، وہ اسٹیچو شیطان نہیں ہے. وہ جگہ جی جگہ پہ حضرت ابراہیم نے پتھر مارے تھے تو شیطان غائب ہو گیا پتھر کھا کر کے. پھر شیطان کو برداشت نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ اگر ابراہیم نے یہ کام کر دیا تو قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے اور میری کھیتی باڑی کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. کسی نہ کسی بہانے سے آج جو ابراہیم کو روکنا ہے. تو پھر تھوڑی دور میں پھر جا کے ابراہیم کے سامنے دوسرے شکل میں ظاہر ہوا اور پھر کہنے لگا ابراہیم آپ کو تو پتا ہے کہ خواب کبھی کبھی سچ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے. خواب پر عمل کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہوتا. اے ابراہیم آپ نے تو 200 اونٹ قربان کر دیے اور 200 کر دو مگر بیٹے کو قربان مت کرو، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. پھر کہا کہ تو شیطان دکھ رہا ہے مجھے. تو اس نے کہا پھر پتھر ہمارے ساتھ. یہ ہے جمرہ وسطیٰ. میرے بھائی وہ پھر غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے برداشت نہیں ہوا، پھر تیسری مرتبہ پھر ظاہر ہوا اور ظاہر ہو کے پھر کہنے لگا ابراہیم آپ کو تو پتا ہے آپ نبی ہو. کہا کیا کہ ایک آدمی نے یعنی حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل، یہ 2 بیٹے تھے نا، قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو اور آج تک اس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں اور قیامت تک لعنتیں برسے گی. اور جتنے لوگ قتل ہوں گے دنیا میں وہ سب کا گناہ قابیل کے اوپر جائے گا. اے ابراہیم آپ تو سمجھدار ہو، ارے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اتنا بڑا گناہ ہے. آپ تو اپنے بیٹے کو قتل کرنے جا رہے ہو، کتنا بڑا گناہ ہوگا. قیامت تک کے لوگ تجھ پر لعنتیں
ابراہیم مت کر اس کو ذبح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہے تو شیطان دکھایا مجھے، تجھے شرم نہیں آئی؟ 2 بار میں نے تجھے مارا۔ کہا کہ نہیں، میرے سے رہا نہیں گیا، کیونکہ تیرے اوپر بہت لعنتیں ہوں گی، اس لیے میں آخری بار تجھے سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں اٹھائے اور پھر 7 کنکریاں مارے، اور شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ کہ تیرا کیا ارادہ ہے، تو اس بارے میں کیا سوچتا ہے؟ وہ نیک بردبار انسان، وہ پیارا سا بیٹا، ارے وہ بیٹا کیسے نہیں پیارا ہوتا جس کی نسل میں محمد رسول اللہ کو آنا ہے۔ وہ 7 سال کی عمر میں کیا کہتا ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اے میرے پیارے ابو جان، آپ نے جو دیکھا ہے اس کو کر گزریے، آپ نے جو دیکھا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے فرمانبردار پائیں گے۔ آج ذرا اپنے بیٹے کو گھر میں بلا کے بات کرنا سمجھ میں آ جائے گا وہاں اور یہاں میں کیا فرق ہے۔ آج اپنے بیٹے سے اگر کچھ کہو اور اس کے سمجھ سے تھوڑا بھی ہیر پھیر ہو، فوراً بیٹا کہتا ہے ابا تم نے معلوم نہیں ہوتا۔ آج نیو جنریشن ہے، آج اے آئی کا زمانہ ہے، آج ٹیکنالوجی بہت آگے ہو گیا ہے، کیا تمہیں پرانا سوچ والی باتیں کرتے سو؟ یہ ہے آج ہمارے بچوں کا جواب، اور اس زمانے کے بچے کا جواب کیا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کریے، میں تو اپنی سر دینے کے لیے تیار ہوں، میں آدھی نہیں کروں گا، میں پوری جان کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک بار بھی اسماعیل نے یہ نہیں کہا ابا میں تو اکلوتی اولاد ہوں، ابا 80-85 سال کے بعد اللہ سے مانگ کے تو نے لیا کیا اسی لیے کہ مجھے ذبح کر دے؟ نہیں، کہا اللہ کریے جو آپ کی مرضی ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کا نوجوان بچہ ایک موبائل کے بارے میں صرف بول دو، اے بیٹا یہ لے لینا، اگر کیا بولتا ہے دیکھ لیتا ہوں، زیادہ تفصیل سے نہیں بولوں گا، نہیں تو نوجوان لوگ کہیں گے یہ حضرت ہمارے خلاف ہی بولتے ہو۔ نہیں بھائی، آپ کے خلاف نہیں بولتے، آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ جس طرح آج جنت یہاں بیٹھے ایسے ہم جنت میں بھی جا کے بیٹھے۔ میرے بھائیو، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، قربانی دینے سے پہلے اپنے دل دماغ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ بناؤ۔ دکھاوٹی قربانی مت کرو، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو کہ میں نے کتنے لاکھ کا اور کتنے کروڑ کا کیا، نہیں، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے قربانی کرو۔ وقت ہوتا چلا ہے، انشاءاللہ آگے کیا ہوا، کیسے قربانی ہوئی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہیں سے بات شروع ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اور جن کو نیچے جگہ نہ ملے اوپر چلے جائیں۔ بہرحال اسی ہفتے سے چاند نظر آ جائے گا، تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں تو کم از کم شکل و صورت بنانے کے لیے آپ جو ہے ناخن بال وغیرہ چاند نکلنے سے پہلے کاٹ لیں۔ یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مگر ایک اچھا طریقہ ہے، مصنون طریقہ ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہے کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ ہاں، اگر
کوئی آدمی ایسا ہے جس کی کچھ خارش ہو جائے، کچھ بیماری ہو جائے اور ان کو بال ہر روز کاٹنا ضروری ہے تو وہ ان کے لیے کچھ گنجائشیں نکل جاتی ہے۔ باقی جو لوگ حج کو گئے ہیں یا جا رہے ہیں انہیں بھی بتا دیں کہ وہ لوگ جو ہے وہاں جو قربانی کریں گے وہ حج کے لیے واجب ہے، ان کی جو اصل قربانی ہوگی وہ یہیں پر ہوگی، یہاں بھی قربانی کرنی ہے اور وہاں پہ بھی قربانی کرنی ہے۔ بہت سارے حاجی لوگ وہاں تو کر دیتے یہاں نہیں کرتے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہاں کی قربانی الگ قربانی وہاں کے حج کی وجہ سے اس کے اوپر فرض ہوئی ہے وہ الگ قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرافات سے بچ کر کے الہیت کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔